يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین کرام، یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات، عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بندھ گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک اخماس کیا جاتا اور کب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواستیں قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو برگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ سلسلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرماتے۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقد لیسی وغیرہ علیہم الرضوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔
گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم الرضوان کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکتی ہے۔